میرا نام حیا ہے۔ شوہر کے قتل کے بعد جب پتہ چلا کہ میرے دیور نے اس کا قتل کیا ہے تو میں اور اس کی دوسری بیوی نے اس سے طلاق لے لی۔ لیکن جب میری دوسری شادی عمر سلطان سے ہو گئی جو میرا محبوب تھا تو تیرے نام دل رکھ دیا آخری قسط۔ اس کو اپنے ڈوبتے کاروبار کو بھی بجانا تھا جسے اس کے باپ نے بہت محنت اور اس مقام تک پہنچایا تھا۔ اس نے فیکٹریاں پھر سے کھلوائیں، ورکرز کو بلایا اور کام شروع کرنے کے پلان بنائے، اور اس کے بعد وہ وکیل کے دفتر گئی تھی جس سے پہلے سے اس نے پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا تھا، اور اس پیپرز لے کر جب وہ وکیل کے دفتر سے نکل رہی تھی تو کسی سے اس کا زور کا تصادم ہوا، اور وہ عمر سلطان تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا اور وہ مسکرا پیپرز پر گرفت مضبوط کرتے وہ جانے لگی تھی کہ اس نے پکارا، میں خوش فہم ہو جاؤں۔ وہ سوالیہ ہوا تھا۔ حیا بنا اس کی بات کا جواب دیے وہاں نکل گئی تھی۔ وہ اب اسے خوش فہم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اب کچھ بھی خود سے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ خود سے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سب کھیل وقت کے تھے۔ کچھ دیر میں وہ جیل پہنچ چکی تھی جہاں وہ محبت کا متلاشی اور خود کا انسان قیدی بنا بیٹھا تھا، اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر صلاحوں کے طرف آیا تھا۔ حیا تم آ گئی، میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، کتنا یاد کرتے ہو مجھے؟ حیا نے پوچھا، اتنا کہ جس کا کوئی حساب نہیں، تو حساب کر لو پھر، کیونکہ اب حیا صرف یاد آیا کرے گی، آیا نہیں کرے گی۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ وہ اس شخص کو کیا کہتی جس نے صرف تکلیف نہیں دی تھی، اسے رسوا کر ڈالا تھا۔ حیا نے ہاتھوں میں پکڑی فائل کھولی اور پین کے ساتھ اس کی طرف بڑھائی۔ مجھے اور دیا کو آزاد کر دو حاسم۔ کوئی تمہارا نام لے کر جب کہتا ہے دیکھو یہ حاسم نوید کی بیویاں ہیں تو مر جانے کو دل کرتا ہے۔ اور پھر وہ جب وہاں سے نکلی تو کئی آنسو گالوں کو بگو رہے تھے اور دل تھا کہ پھٹ رہا تھا۔ کس نے کتنا سفر کیا تھا کوئی حساب نہیں تھا، کس کے حصے میں کتنا خسار آیا تھا اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آج 2.5 سالوں سے کندھوں پر رکھا انجانا بوجھ اتر چکا تھا، انچاہا رشتہ ختم ہو چکا تھا، حاسم سے ہر تعلق ختم ہو چکا تھا۔ وہ فائل پر گرفت مضبوط کیے جب باہر نکلی تو وہ مسافر آج پھر سے کھڑا اس کی راہ دیکھ رہا تھا، گاڑی سے ٹیک لگائے یوں کھڑا تھا جیسے برسوں سے اپنی ماروی کے انتظار میں ہو۔ وہ اسے خاطر خواہ نظر انداز کرتے آگے بڑھی، لیکن اس نے اس کی گاڑی تھی اور نہ ڈرائیور۔ میں نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا اور اس کے کہنے پر وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کی گاڑی کی طرف بڑھی، جس کو فرنٹ ڈور کھلے وہ منتظر تھا۔ وہ بیٹھی تو وہ بھی فوراً اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی گاؤں کی طرف مڑی تھی، لیکن دونوں نے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ حیا کو ہوش نہیں تھا، وہ ہوش میں تھا، لیکن اس بار طے کیے بیٹھا تھا حیا کی زندگی سے جانے نہیں دے گا۔ گاڑی گھر کے دروازے کے آگے رکی تو وہ فوراً سے اترنے لگی تھی۔ وہ عمر سلطان کی گمگیر آواز سوالیہ ہوئی، کیا برسوں بعد کہانی میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری عمر کو مل جائے؟ میں اور دیا اکیلے ہوتے ہیں گھر پر، ورنہ آپ کو ضرور چائے چائے پوچھتی۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے وہ جا چکی تھی، لیکن اس بار طے تھا وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ اس بار وہ زندگی سے زندگی کو جانے نہیں دے گا۔ دل کی کال کوٹری میں بیٹھا وہ شخص شدت سے اپنی موت کے وقت کا انتظار تھا، منتظر تھا۔ وہ دعا کرتا تھا اس کی سزا کا وقت آئے تو زندگی کی سزا سے اسے چھٹکارا مل جائے۔ وہ کئی راتوں سے سویا تھا، نہ کچھ کھایا پایا تھا۔ وہ کیسے سوتا کہ اسے وہ شخص یاد آتا تھا جو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھا تب تک جب تک وہ سو نہیں جاتا تھا، اور اسی شخص کو اس نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ وہ کیسے کچھ کھا پاتا کہ وہ شخص اسے شدت سے یاد آتا تھا جو اپنی خواہش مار کر خود کم کھا کر اسے کھلاتا، اور اسی شخص کو اس نے مار ڈالا تھا۔ اسے یاد تھا کتنی بے یقینی تھی ارحم کی آنکھوں میں، وہ مرتا ہوا شخص کتنا بے یقین تھا، جیسے جینا سکھایا تھا وہ اسے ہی مار رہا تھا۔ اسے یاد تھا اسے حیا سے محبت تھی، بے تحاشا محبت۔ ایک وقت ایسا آیا تھا جب اس نے جانا کہ اگر وہ محبت اسے نہ ملی تو وہ دنیا کو آگ لگا دے گا، اور پہلے پہل اس نے حیا اور عمر کے محبت نامے سنے تو سوچ لیا اب محبت سے دور رہے گا،
لیکن حیا سے دور رہنا ممکن نہیں تھا۔ اور پھر کشمالا آئی پلان کے ساتھ، جسے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی باقی رہتی، لیکن پلان سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا، اور کوئی اس کے بھائی لگاتا تو وہ ہاتھ توڑ ڈالتا۔ لیکن پھر کچھ وقت کے بعد اس نے جانا، اگر وہ ارہم کی جگہ عمر سلطان کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، تب بھی اسے حیا نہیں ملتی، کیونکہ پھر وہ ارہم نوید کو مل جائے۔ اور کچی عمر میں محبت کا جوش اس قدر حاوی ہوا ہے کہ وہ بھول بیٹھا یاد تھا تو صرف حیا کو پانے کی دھن، اور کشمالا کا پلان ہر طرح سے کامیاب تھا۔ کشمالا نے فون کر کے دھوکے سے ارہم کو بلایا، اور پھر کئی دن تک اسے قید رکھا تھا، کیونکہ حاسم ہمت یکجا نہیں کر پا رہا تھا۔ اور ایک دن ہمت کجا کی تو پلان کے انجام تک پہنچانے کا وقت آیا۔ ارم کے فون سے اس نے حیا کو فون کر کے بلایا، اور کشمالا کے لوگ ارہم کی اس فیکٹری میں لے آئے۔ اور پھر وہاں جب حاسم آیا تو اسے دیکھ کر ارہم نے بے تحاشا خوش ہوا، اور اسے لگا دونوں بھائی مل کر یہاں سے نکلنے کی راہ نکال لیں گے۔ اور وہ حاسم کے گلے لگا تھا، اور اسے موقع کا فائدہ اٹھاتے ارہم نے اس کے پیٹ میں خنجر کھونپ ڈالا۔ ارہم پیٹ پر ہاتھ رکھا، اس سے دور ہوتا ہوا تھا، بےچینی سی اس کی آنکھوں میں واضح تھی، اور وہ لڑکھڑانے کو گرنے کو تھا کہ حاسم نے اسے تھاما تھا، اور پیٹ سے خنجر نکال کر پیدر پہ دو تین دن وار کر ڈالے۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، اور لگ رہا تھا ارم کو تکلیف کے ٹوٹنے کی تھی، مرنے کی نہیں۔ حاسم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ نیچے گر پڑا، اور خنجر پیٹ میں ہی موجود تھا۔ حاسم گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر ارہم کے سر سے سر ٹکاتا وہ داڑے مار مار کر رویا تھا۔ مجھے معاف کر دینا بھائی، لیکن حیا مجھے آپ کی موت کے بدلے ہی مل سکتی ہے۔ میں خود غرض ہوں بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ وہ رو رہا تھا، اسے درد ہو رہا تھا، اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی، اس سے زیادہ تکلیف ارم کی آنکھوں میں تھی۔ اور پھر کشمالا روتے ہوئے حاسم کو کھینچ کر تان کر وہاں سے نکال لے کر گئی تھی، اور پھر کئی دن تک وہ صدمے کے زیر اثر رہا تھا۔ اور یہ صدمہ کون سا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے آج بھی ارم کی وہ بے یقین آنکھیں یاد آ رہی تھی، اسے وہ ماں یاد آ رہی تھی۔ اس نے کچھ برباد کر ڈالا تھا، اس نے جیسے پانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے چھل کیا تھا ہر محبت کرنے والے کے ساتھ، اور محبت خود سے چھل کرنے والوں کو معاف نہیں کرتی۔ اسے جیل کی دیواروں پر ارہم کی بے یقینی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، ٹانگوں میں سر دیے بیٹھا وہ بے تحاشا خوف زدہ تھا، جیسے بچپن میں ہو جایا کرتا تھا۔ ارہم اسے سنبھال لیتا تھا، لیکن اب ارہم نہیں تھا۔ وہ اپنی چھت اپنے ہاتھوں سے توڑ بیٹھا تھا، اور اپنا سہارا خود ہی مار بیٹھا تھا، وہ خود کو خود ہی تباہ کر بیٹھا تھا۔ 2 سال بعد سوری حیا، بس میں یہ 5 منٹ میں پہنچا، گاڑی پارکنگ سے نکالتے اس نے کہا، اور دوسری طرف ٹھک کے فون رکھ دیا۔ حیا کے چہرے پر غصے کی لالی تھی، اور ہاتھ اچھلت میں چلتے بیڈ پر پڑی مختلف اشیاء اٹھا کر باسکٹ میں رکھ رہے تھے۔ حیا نے سفید رنگ کے شرٹ کے ساتھ میرون گاؤن اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اور سفید دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ اس کی زندگی سیاہ اور سفید سے نکل آئی تھی، اور اب وہ رنگوں سے مزین دنیا میں دل کی خوشی کے ساتھ جیتی تھی۔ ان خوشیوں کو اس تک لانے والا عمر سلطان تھا۔ عمر ٹھیک کہتا تھا، برسوں بعد روایت بدلی تھی، عمر کو اس کی ماروی ملی تھی، اور زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ عمر سلطان ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر پہنچ چکا تھا، لیکن حیا کا موڈ بحال نہیں ہو سکتا تھا۔ اب وہ کھلونوں کے باسکٹ میں رکھ رہی تھی، جب عمر سلطان نے اس کی گردن باہوں کا خسار کر کے ٹھوڑی کے اس سر پر ٹکا دی تھی۔ یار تھوک بھی دو اب، غصہ میں آ گیا ہوں نا، تم آتے ہو اور ہمیشہ دیر سے آتے ہو۔ حیا اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ کہو تو اٹھک بیٹھک کروں، وہ کان پکڑ کر اس قدر معصومیت سے بولا کہ حیا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ جیسے جی اٹھا تھا۔ تعریف کروں میں تمہاری؟ وہ اس کے نزدیک آیا۔ کرو، وہ اترا کر بولی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا اونچا لمبا مرد صرف اس کے لیے جیتا تھا، اور بات ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ خوش ہو جاتی تھی۔ مسکراتی ہوئی، بہت اچھی لگتی ہو، تب بہت اچھی لگتی ہو جب میری ننھی منی غلطیاں نظر انداز کر دیا کرو۔ اچھا جی، جو حکم آپ کا جناب۔ عمر سلطان صاحب اب باتیں بنانا چھوڑ دیں۔
اور یہ سامان گاڑی میں رکھوا جانا ہے ہمیں۔ سامان کچھ دیر تک گاڑی میں رکھ کر وہ دونوں گاڑی میں سوار ہو گئے اور عمر نے گاڑی آگے بڑھائی۔ ہلکی پھلکی پیار بھری نوک جھوک میں آہستہ آہستہ راستہ کٹا تھا اور گاڑی گاؤں کی گلی میں داخل ہوئی۔ اس گاؤں سے حیا کے لیے کچھ اچھی یادیں وابستہ نہیں تھی، لیکن وہاں ایک دیا رہتی تھی جسے وہ بھول سکتی تھی نہ رشتہ توڑ سکتی تھی۔ گاڑی نوید ہاؤس کے پاس سے گزری تو دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ ہنستا بستا گھر آج بند تھا، گیٹ کو تالا لگا تھا اور گھر کی در دیوار سے ویرانی ٹپک رہی تھی۔ گاڑی نوید ہاؤس کے پاس سے گزری اور کچھ فاصلے پر بنے ایک بلو گیٹ کے سامنے رکی۔ دونوں گاڑی سے اترے۔ کئی گھروں کی کھڑکیوں سے کئی گھروں کی کھڑکیوں سے کئی گردنوں نے جان کر حیا کو دیکھا۔ جس کو حیا قاتلہ کہا جاتا تھا آج اس کو خوش دیکھ کر سب چرا گئے تھے۔ عمر سلطان نے ڈگی سے سامان نکالا۔ تب تک حیا گیٹ پر دستک دے چکی تھی اور گیٹ کھل بھی چکا تھا۔ کھلنے والی دیا تھی۔ حیا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کوسے خزاں کے رنگ بکھر گئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے ملتے یوں لگ رہی تھی جیسے سگی بہنیں ہوں۔ مجھ بیچارے کو بھی اندر آنے کی اجازت ملے گی۔ دونوں ہاتھوں میں ڈھیروں سامان اٹھائے وہ بولا تو دیا اور حیا مسکرا کر ایک طرف ہوئی۔ وہ اندر گیا اور اس کے پیچھے وہ دونوں بھی اندر بڑھی۔ جگ 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 جیو حیا پتر آگے تم، ایک بڑی عورت نے حیا کا ماتھا چوم کر اسے گلے سے لگایا تھا اور پھر حیا ان کے پاس ہی تخت پر بیٹھ گئی۔ عمر سلطان بھی تمام سامان رکھ کر حیا کے برابر میں ہی آ بیٹھا تھا۔ عارفین کہاں ہے؟ حیا نے دیا سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا جو اب 1 سال 3 ماہ کا ہو چکا تھا۔ باپ کا دم چلا ہے، اب بازار بھیجا، انہیں ساتھ ہی عارفین کو بھی لے گئے۔ دیا مسکرائی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں خوشی کا عنصر دیکھ کر حیا بھی خوش ہو گئی تھی۔ وہ باتیں ہی کر رہی تھی جب دروازے سے عارفین اپنے بابا کے ساتھ آیا۔ اس نے ایک بازو میں عارفین کو اٹھا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کچھ شارپرز تھے۔ حیا کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ دیا نے اس کے ہاتھ سے شارپر لیے اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اماں جی، اس نے عارفین کو اٹھایا اور وہ عمر سلطان سے گلے ملنے لگا۔ اس کے بعد وہ حیا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیسی ہیں آپ حیا؟ میں بالکل ٹھیک اور فٹ فاٹ، تم سناؤ کیسے ہو کاشان؟ کاشان نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور عارفین اپنی توتلی زبان میں پاپا پاپا کہنے لگا تو کاشان نے مسکراتے ہوئے اسے اٹھا لیا۔ دیا کچن سے فیڈر لے کر آئی اور کاشان کو پکڑایا کہ وہ عارفین کو پلائے۔ دیا کو مکمل زندگی جیتے دیکھ کر حیا کے دل کو اوجان میں سکون اچھا تھا۔ وقت تھا اور بڑا کٹن تھا لیکن گزر گیا تھا اور اب اپنے حصے کی خوشیاں وصول کر جا رہی تھی۔ حیا اور دیا کے حصے کی خوشیاں بہت کموں کے بعد آئی تھی۔ تو اتنا کافی تھا، ختم شدہ۔